ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الانبیاء کا یہ آخری رکوع ہے جو 7واں ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون. اے شرک کرنے والوں، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے مشرکین، اے شرک کرنے والوں، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے ہو وہ سب آج جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. وہ سب انتم لہا واردون حسب جہنم انتم لہا واردون. تمہیں اسی جہنم کے اندر اترنا ہے، اسی جہنم کے اندر تم پیش ہوگے، اس جہنم کے اندر تمہیں اتر جانا ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے. تو جو معبود بنا رکھے ہیں پتھر کے، ان پتھروں کو عذاب نہیں ہوگا کہ ان پتھروں کو کہ بھئی تم کو معبود بنایا تھا تو تمہیں بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. وہ اس لیے نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ جہنم کو دہکایا جائے گا. وقودها الناس والحجارہ. وہ جہنم ایسی ہوگی جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. پتھروں سے آپ کو دہکایا جائے گا. یہ بات ہو گئی. ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ان بتوں کو تم پوجا کر رہے تھے تو یہ کس قابل اور کس لائق تھے کہ ہم ان کو پوج رہے تھے، جبکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خود جہنم کے اندر ڈال رکھا ہے. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کاش کہ ہم نے ان کو اپنا معبود بنایا نہ ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کو نہ تسلیم کیا ہوتا. اس طرح سے جو لوگ کہیں گے اور افسوس کریں گے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اور تمہیں اسی جہنم میں جا کر کے اترنا ہے، اس جہنم پر پیش ہونا ہے. اللہ رب العالمین ان کو اس جہنم کے اندر داخل کریں گے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے. جو بت یہاں پڑے ہوئے ہیں اور جن پیروں فقیروں کو اور جن سادھو اور سنتوں کو تسلیم کیا تھا، مانا تھا، یہ سارے کے سارے یہاں جہنم میں نہ ہوتے بلکہ بچا لیے جاتے اگر یہ کسی لائق اور قابل ہوتے. ان کو معبود بنا لیا تھا. تو کہیں گے کہ جو ہے وہ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ سارے کے سارے معبود ہوتے، ان میں یہ صلاحیت ہوتی، ما وردوها، تو اس جہنم پر یہ پیش نہ کیے جاتے، یہ جہنم کے اندر ہرگز ہرگز نہ ہوتے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کل فیہا خالدون. سب کے سب اس جہنم کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے. جہنم میں چیخ پکار اور چلا چوٹ کریں گے لیکن کوئی سننے والا وہاں پر نہیں. ان کی سنوائی نہیں ہوگی، ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہیں ہوگی. ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، کسی طرح کی کوئی مہلت اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو نہیں دی جائے گی. ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا رکھا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن رہیں گے. تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجا تھا. سب کے سب اب ایک ساتھ ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر و شرک سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت قریب آ چکی ہے،
جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں قیامت میں عنقریب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے تو کفے افسوس ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم بڑی غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے اور ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، کاش کہ ہم نے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا ہوتا، ان کی بات کو ہم نے مان لیا ہوتا، یقیناً ہم سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں جو کتاب نازل ہو رہی تھی اور جو نبی ہمیں تعلیمات دے رہے تھے ان سب چیزوں کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا، یقیناً ہم سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ اللہ پاک بھی اعلان فرما دیں گے کہ جو کچھ اب تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو اب تمہیں یہاں پر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہو گے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور وہاں انسان سوچے گا بھی اور چاہے گا بھی تب بھی باہر نہیں نکل سکتا، اس کو وہاں پر کسی طرح کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، نبی کی بات کو جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے، قرآن کریم کو کتاب ہدایت جو لوگ جان رہے ہیں، آخرت پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اچھے اچھے وعدے ہیں، جنت کے ان کے لیے وعدے ہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی کے وعدے ہیں۔ اسی تعلق سے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن بندے، وہ بندے جو نیک ہیں اور صاحب ایمان ہیں، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، جو جن کا مقدر اب کیا ہے، جنت ہو چکی ہے، اس طور پر کہ وہ مومن بندے تھے، جو لوگ نیک تھے، ان کے بارے میں اللہ لکھ چکا ہے کہ ان کو بدلے میں جنت عطا کی جائے گی، اس لیے کہ لوگ نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں اور ہماری آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں لکھا جا چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہ اس سے دور ہوں گے، کتنا دور ہوں گے؟ لا یسمعون حسیسہا، اس جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، جہنم میں جو چیخ پکار ہوگی اور جہنم کے دہکنے کی جو آوازیں ہوں گی ان میں کسی طرح کی کوئی بھی آواز ان تک نہیں پہنچے گی، جیسا کہ اہل جہنم کے بارے میں فرمایا تھا کہ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، کہ وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں کچھ سن نہیں سکیں گے، یہ تو اہل جہنم ہوں گے، اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کی سرسراہٹ بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین اہل جنت کو جہنم سے دور فرما دیں گے اور ان کو اس جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اہل جنت کا ہے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، ان کو ہر وہ چیز جنت کے اندر عطا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، جس کی وہ امید کریں گے، توقع کریں گے یا آرزو کریں گے، ان کا دل جس چیز کو بھی چاہے گا وہ تمام کی تمام نعمتیں جنت کے اندر موجود ہوں گی اور وہ ساری کی ساری ان کو مستقل مل جائیں گی۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، ہمیشہ ایسی جنت میں رہیں گے جہاں پر ان کی مرضیات پوری ہوتی رہیں گی۔ جنت کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان جس چیز کی تمنا اور خواہش کرے گا وہ چیز جنت میں اس کے سامنے خود بخود حاضر ہو جائے گی، تیار شدہ بالکل، یعنی جس طرح سے دنیا کے اندر کھانا پکانا ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مسالہ جات اور جو بھی ضروریات ہیں بنانے کے لیے، پکانے کے لیے ان کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ تمام کی تمام ضروریات جنت میں نہیں ہوں گی، بلکہ انسان جس چیز کی تمنا اور خواہش کرے گا وہ چیز اللہ کے حکم سے وہاں پر فوراً موجود رہے گی۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح کی جنت میں ہوں گے جس جنت میں ہر طرح کی خواہش اور ہر طرح کی آرزو ان کی پوری ہوتی رہے گی، ہر طرح سے اللہ رب العزت کی نعمتیں ان کو جنت کے اندر میسر ہوں گی، ساری کی ساری نعمتوں کے درمیان ان کو جو ہے رکھا جائے گا۔ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ کسی آنکھ نے آج تک اس طرح کی نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے اس طرح کی نعمتوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں، اور انسان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی اس طرح کی نعمتیں نہیں آ سکتی جو نعمتیں اللہ پاک جنت کے اندر عطا فرمائیں گے، ایسی نعمت ہوگی۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں وعدہ ہو رہا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جو نبی کی تعلیمات پر اور نبی کی اتباع کے مطابق عملی زندگی گزار رہے ہوں گے دنیا کے اندر، قرآن کریم کو انہوں نے کتاب ہدایت مانا ہوگا، اس کو تسلیم کیا ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا ان کو یقین اور اعتماد ہوگا، عقیدہ آخرت کو وہ یقینی جانتے ہوں گے،
ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ایسی جنت تیار کی ہے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. ان کو جو ہے وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے. کتنی بھی بڑی پریشانی ہو اہل جہنم کے لیے جو چیزیں ہوں گی پریشانی کا سبب بنے گی, وہ پریشانیاں ان کے لیے پریشانی کا اور غم کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گی. کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اہل جنت کو لاحق نہیں ہوں گی. اور فرشتے ان سے کہیں گے, ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وعدہ کس طور پر کیا جاتا ہے؟ آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ہر عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیکی کرو گے تو آخرت میں اجر پاؤ گے, اس گناہ کو کر لیا تو آخرت میں عذاب پاؤ گے, اس گناہ سے تم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیا, بچا لیا تو آخرت میں اجر و ثواب پاؤ گے, اللہ کی رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی. یہ جو اب دنیا کے اندر تذکیر کرائی جا رہی ہے, بار بار جو جنت کا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جو جہنم کی وعید وقتاً فوقتاً سنائی جا رہی ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں جب انسان دیکھے گا تو فرشتے اس کو کہہ کر کے یاد دلائیں گے, ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہی وہ دن ہے, آج کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو مومنین اپنے رب کی جانب سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا ہوتا ہوا پائیں گے اور دیکھیں گے یقینی طور پر. تو دنیا کے اندر بھی بندوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت میں فرشتے تم سے کہیں گے کہ یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے مزید بشاشت کا اور خوشی کا ذریعہ ہوگی, تاکہ انسان اس بات پر یقین کرے کہ واقعتاً ہمارے نبی نے جو تعلیم ہمیں دی تھی اور نبی نے جس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا تھا وہ بعینہ اسی طرح سے ثابت ہو رہی ہے جس طرح سے نبی نے ہمیں بتایا ہے. اور پھر نبی پر اعتماد اور نبی پر یقین, یہ چیز بھی اس کے اندر ہے کہ نبی کا بھی مقام اور درجہ بڑھے گا, اس لیے کہ نبی نے دنیا کے اندر بتایا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا, پھر اللہ پاک وہاں اس کو پورا کریں گے تو نبی کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا کہ اللہ پاک نے بعینہ ویسے ہی تمام کی تمام چیزوں کو انجام دیا ہے جس طرح سے اللہ پاک کی طرف سے وعدہ تھا, اور نبی نے سچی خبر دی تھی, نبی نے صحیح بات بتائی تھی. تو اس آیت پر ایمان لانا یہ بھی ذمہ داری ہے. فرمایا ھذا وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, فرشتے استقبال کریں گے اور یاد دلائیں گے کہ دیکھو اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا ہے جو وعدہ تم سے دنیا کے اندر کیا گیا تھا, اور یہ وہی دن ہے جس دن کا وعدہ تم سے ہو رہا تھا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا جائے گا. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.